الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج اس کی 2 تاریخ ہے. اس محرم الحرام کے محترم اور بابرکت مہینے کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ کرنے کے کام ذکر کیے جائیں گے جو تقریباً 5 کام بنتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے. ہم سب کو ان کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی اس مہینے کی قدردانی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو کرنے کے کام ہمیں بتلائے گئے ہیں، جن کی تعلیم اور ترغیب کی گئی ہے، ان کاموں کا اہتمام کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ان 5 کاموں سے پہلے 2 باتیں اس محرم الحرام کے مہینے سے متعلق ذکر کرنی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کرنے کے کاموں کو ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کے مہینے سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ نیا اسلامی ہجری سال جس کو قمری سال کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے لیے اس سال کی حفاظت کرنا، اس کی قمری تاریخوں کو محفوظ کرنا شرعی مسئلے کے روح سے یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے. اس لیے کہ شریعت کے بہت سارے احکام قمری مہینوں سے وابستہ ہیں. اس لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جس طریقے سے ہم شمسی سال کے مہینے اور ان کی تاریخوں کو یاد کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح قمری سال کے مہینوں کو بھی یاد کرنا اور ان کے مہینوں کے نام یاد کرنا، ان کی تاریخوں کو محفوظ کرنا اور اس کے سال کو یاد رکھنا، مہینے کو یاد رکھنا، مہینے کی تاریخ کو یاد رکھنا، یہ بھی اہتمام کرنا اور کرتے رہنا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کو جنوری فروری کے نام تو یاد ہوتے ہیں، لیکن اگر اسلامی سال کے مہینے کے بارے میں پوچھا جائے تو کم لوگ بتا سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اسلامی اور قمری سال کا ایک اہم حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہجری سال آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام جو آج 2 تاریخ ہے، سن 1445 ہجری کا آغاز ہوا ہے. جس طرح 2023 چل رہا ہے، اسی طرح ہجری سال کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 1445 ہجری سال کا آغاز ہوا ہے اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے. ایک بات تو یہ ذکر کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ سال کے 4 بابرکت اور محترم مہینوں میں شمار ہوتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اس وقت سے یہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے محترم ہیں، جن میں سے 3 مہینے لگاتار
ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو یہ سال کے 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس کی حرمت صرف اسلام کے اندر ہی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو محترم اور بابرکت سمجھا جاتا تھا، اسی لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے، یعنی جسے حرمت بخشی گئی۔ لہذا محرم الحرام ایک محترم مہینہ ہے، اس کی حرمت اور تقدس اور اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر عبادات کا اہتمام ہو اور منکرات سے اجتناب کیا جائے۔ جیسے کہ پہلے بھی دیگر محترم مہینوں کے تذکرے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تمام محترم مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تو عبادات کا اہتمام زیادہ ہو، دوسرا منکرات سے اور تمام اللہ کی نافرمانیوں سے، فسق و فجور کے کاموں سے بچا جائے، کیونکہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ کیسے رکھیں گے، اس کے اندر گناہ نہ کریں، اس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کوئی کام نہ کریں۔ یہ حرمت والے مہینوں کا حکم ہے، جو صرف محرم کا حکم نہیں، ذی قعدہ کا بھی ہے، ذی الحجہ کا بھی ہے، محرم کا بھی ہے، رجب کا بھی ہے، تمام حرمت والے مہینوں کے ذریعے کرنے کا کام۔ لہذا اس مہینے کو محترم سمجھنا چاہیے، منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج بنتا چلا جا رہا ہے کہ اس مہینے کو نعوذ باللہ منحوس مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا مہینہ جو صفر مظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کو بھی منحوس کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صفر کے مہینے کو صفر کا مہینہ کہتے ہیں، یعنی زیرو۔ جو کام جو ہے وہ اس صفر کے مہینے میں کیا جائے وہ صفر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ نظریہ کوئی آج کا نہیں، یہ نظریہ زمانے جاہلیت سے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں لا سفر کہہ کر آپ نے اس کی تردید کی۔ آپ نے فرمایا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا کوئی اسلامی تصور نہیں۔ لہذا جس طرح سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر خوشی کی تقریب، شادی بیاہ کے معاملات، حتیٰ کہ شادی کی تاریخوں تک کا طے کرنے کا کام اس مہینے میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس مہینے کوئی بات نہ کی جائے، اگلے مہینے دیکھیں گے، کیونکہ اس مہینے میں ہم نے معاملات کیے، کوئی کاروبار کا آغاز کیا، کوئی سفر وغیرہ کیا، یا خوشی کی کوئی تقریب وغیرہ منعقد کی، تو ہماری خوشیوں پہ پانی پھر جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، یہ سال کے 4 محترم مہینوں میں ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس مہینے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آیا۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا کربناک واقعہ تھا، بہت بڑا سانحہ تھا، یہ پوری امت کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس سانحے کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت کہاں چلی جائے گی؟ اس سانحے کی وجہ سے یہ مہینہ منحوس کیسے ہو جائے گا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خود بھی اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے اور اس کی تعلیم بھی کیا کرتے تھے، تو اس لیے اس کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی عظمت، اس کا ادب اور احترام اپنی جگہ اب بھی موجود ہے، اس کی حرمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ 2 باتیں محرم الحرام کے مہینے سے متعلق ذکر کرنی تھی۔ اب آئیے اصل موضوع، یعنی محرم الحرام کے مہینے کے اندر کرنے والے 5 کام جو ہمیں اس مہینے کے حوالے سے کرنے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو، تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا کام تو ابھی آپ کے سامنے آ ہی گیا کہ محرم الحرام کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سب سے پہلا کرنے کا کام ہے۔ اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنی فکر کی اصلاح کیجیے۔ اگر آج تک خدا نخواستہ اس مہینے کی نحوست کا کوئی نظریہ تھا تو اب اس پر توبہ کریں۔ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ مہینہ محترم مہینہ ہے۔ اس کا پورا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ محرم کا مطلب جس کو حرمت بخشی گئی ہے، جس کو تقدس دیا گیا ہے، جس کے ادب اور احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تو اس مہینے کو محرم الحرام کا نام دے رہے ہیں، اور ہم نعوذ باللہ اس کو منحوس مہینہ کہیں۔ یاد رکھیے، نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ منحوس ہوتی ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہوتا ہے۔
یہ سب باتیں غلط ہیں کہ تمہاری شکل دیکھی مجھ پر نحوست طاری ہوگی. آج کا دن میرے لیے منحوس ثابت ہوا. میرے لیے خدا نہ خواستہ کوئی کہے کہ منگل کا دن منحوس ہے، میں جب بھی منگل کے دن کوئی کام کرتا ہوں تو منحوس ہوتا ہے. اپنے اپنے لوگوں نے گھڑے. اگر کسی کا زندگی کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ مثال کے طور پر پیر کے دن پیش آیا یا منگل کے دن پیش آیا، اب اس کے ذہن میں چلو دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے منگل کے دن کوئی کام نہیں کرنا کیونکہ میرے لیے منگل برا ثابت ہو. نعوذ باللہ من ذلک. کتنی غلط بات ہے. اللہ نے تو سارے دنوں کو بابرکت بنایا، آپ نے اپنے لیے اس دن کو منحوس کہنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ من ذلک. نحوست یاد رکھیے انسان کے اپنے عمل میں ہوتی ہے. آپ اگر نماز نہیں پڑھیں، آپ اگر گانے سنیں، آپ کے گھر کے اندر میوزک موسیقی ہے، آپ حرام کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں بھی بیٹھے ہوں گے آپ کے اوپر نحوست پڑ رہی ہے. مسجد میں اگر کوئی چور آئے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ چپل چوری کرنے کے لیے آئے، مقدس جگہ پہ موجود ہے، غلط نیت سے آئے، اس کے اوپر نحوست پڑے گی. کیوں؟ نیت اور ارادہ غلط ہے. بیت اللہ کا طواف سامنے ہو رہا ہے، وہاں کوئی جیبیں کاٹنے کے لیے اگر چکر لگا رہا ہے، اس کا بیت اللہ کے لیے چکر لگانا نحوست کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ نیت غلط ہے، طریقہ غلط ہے، سوچ غلط ہے. عمل جب انسان کا غلط ہو تو جگہ کی پاکیزگی سے بھی انسان پاکیزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بنا دے رکھے. اس لیے سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے بارے میں اپنی نظریے، اپنی سوچ، اپنی فکر کی اصلاح کیجیے. یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ کوئی بے برکت مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کے اندر پھٹکار پڑتی ہے نعوذ باللہ. یہ محترم مہینہ ہے اور ایسا محترم مہینہ کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. منھا اربعۃ حرم. سال کے مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے. پہلی بات پہلا کرنے کا کام اس کو محترم سمجھنا. دوسرا کرنے کا کام اس مہینے میں کرنے کا یہ ہے کہ اس مہینے میں پورے مہینے جب بھی موقع دیں کوشش کریں کہ روزے رکھیں، جتنا بھی روزہ رکھنے کا اہتمام ہو. کیونکہ حدیث کے مطابق یہ مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے بڑا قیمتی اور بابرکت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے افضل الصیام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل ترین روزے رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے روزے. سب سے افضل، صحیح مسلم کی روایت ہے، سب سے افضل روزے رمضان کے مہینے کے بعد محرم کے مہینے کے روزے. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے کے پورے ایام میں جب بھی موقع ملے روزے رکھیں، اس لیے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا اللہ کو پسند ہے. اب چاہے آپ شروع میں رکھیں، درمیان میں رکھیں، آخر میں رکھیں، جب بھی موقع ملے. یہ مہینہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے اہم ہے کیونکہ رمضان کے بعد اس مہینے میں اللہ رب العزت کے نزدیک روزہ رکھنا افضل ہے. لہذا دوسرا کرنے کا کام کیا ہوا؟ اس مہینے میں روزہ رکھنا. تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ روزے تو پورے مہینے جب بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن بطور خاص عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بطور خاص. ویسے تو پورے مہینے آپ جس دن بھی روزہ رکھیں، لیکن احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام اس میں روزہ رکھنا، یہ پورے مہینے میں جتنے بھی دن آپ روزہ رکھیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنا سب سے افضل ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال پچھلے گناہ معاف کر دے گا. 1 سال پچھلے گناہ یعنی پچھلا پورا سال 1443 ہجری میں 1444 ہجری کیونکہ 45 داخل ہو گیا تو 1444 ہجری میں پورے سال آپ سے جتنے گناہ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سارے گناہ ہوگا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کس دن روزہ رکھنے کی؟ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی. لہذا عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کان یصوم عاشوراء ویکفر بہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، خود بھی اہتمام، لوگوں کو بھی ترغیب کرتا. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب
ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا عاشورہ کے دن. آپ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھنے کو آپ نے فرض قرار دیا. اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن عاشورہ کا روزہ فرض تھا جیسے رمضان کا روزہ فرض تھا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے نہ رکھنے کا اختیار، کوئی چاہے تو روزہ رکھے، کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن روزہ رکھنا مستحب اور مسنون ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو فرضیت تو منسوخ ہو گئی، فرض ہونا تو اب باقی نہیں رہا، لیکن مسنون اور مستحب اب بھی. صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا عاشورہ کے دن. تو آپ نے اس کی وجہ دریافت کی. انہوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا نیکی کا دن ہے. ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے بنی اسرائیل کو اس کے دشمن سے نجات دی یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو غرق آب کیا تھا. تو ہم اس دن عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بذاک منکم، میں اس دن کی حرمت کا لحاظ رکھنے میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے تو میں زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں. تم نے تو اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی چھوڑا ہوا ہے، تورات میں تحریف کی ہوئی ہے، تورات کے اندر تم نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں. تم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی کرو گے؟ میں تم سے زیادہ استحق رکھتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا. لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ چونکہ یہ دن یہودیوں کے بھی روزہ رکھنے کا ہے، لہذا اس دن یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھنا تاکہ ان کے روزوں کے ساتھ مشابہت ہو. آپ سوچئے ذرا، دین کے کام میں، اجر و ثواب کے کام میں بھی نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کی. جب دین کے کام میں مشابہت برداشت نہیں ہے تو دنیا کے کاموں میں مشابہت کیسے برداشت ہوگی؟ کپڑے پہننے کے طریقوں میں، بول چال میں، تعلیم میں، اٹھنے بیٹھنے میں، وضاحت میں، رہن سہن میں، معاشرتی زندگی کے اندر طرز حیات میں، دستور حیات میں، قوانین حیات میں، لائف اسٹائل میں، کیا دوسری چیزوں میں یہودیوں کی مشابہت اور ان کا طرز زندگی اپنانا درست ہوگا؟ وہ نبی علیہ السلام جس نے عبادت کے پہلو سے بھی مشابہت برداشت کی. آپ اندازہ کیجیے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے بچو، یہودیوں کے اور نصارہ اور عیسائیوں کے طریقے پر چلنے سے بچو، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچو. ہمارے لیے آئیڈیل شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انہی کے طرز حیات کو اپنانا، سنتوں کو اپنانا، اتباع سنت کرنا، سنتوں کی پیروی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. بہرحال عاشورہ کے دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب 10 تاریخ کے روزے کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ بھی ملائیں یا پھر 11 تاریخ کا روزہ بھی ملائیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات میں عرض کرتا ہوں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سے 2 روزے نہیں رکھے جائیں، مسئلہ سن لیجیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم سے 2 روزے نہیں رکھے جاتے، ہم صرف عاشورہ کا رکھنا چاہتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے جائز، کوئی کراہت نہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بڑے محدث، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کے 3 طریقے ہیں. ایک اعلیٰ طریقہ، ایک متوسط طریقہ، ایک ادنا طریقہ. بڑی کام کی باتیں سننے والی ہے. عاشورہ کے روزہ رکھنے کے 3 طریقے ہیں. اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ آپ 9، 10، 11 تینوں دن روزہ رکھیں تاکہ مہینے کے 3 روزے رکھنے کا ثواب بھی ملے اور پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہر مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزہ رکھتے تھے، اور 3 روزہ رکھنے کا مطلب پورے مہینے روزہ رکھنا، کیونکہ ایک روزہ برابر ہے 10 کے اور 3 برابر ہے 30 کے، لہٰذا آپ نے 3 روزے رکھے، پورے مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محرم کے مہینے کو روزے کے ساتھ گزارنا، جو پہلا ابھی دوسرے نمبر کا کام ذکر کیا گیا تھا، اس پر بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا. تو اعلیٰ درجے کی بات یہ کہ 9، 10، 11 تینوں کو رکھیں. متوسط یہ ہے کہ 2 روزے رکھیں، یعنی 9 اور 10، یا اگر 10 اور 11 رکھنا چاہیں تو 10 اور 11 بھی رکھیں.
لیکن 2 رکھیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد روزہ رکھیں، یہ متوسط درجہ. اور ادنا درجہ یہ ہے، کم سے کم درجہ یہ کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھو، صرف عاشورہ کا روزہ رکھو، یہ بھی جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2 روزے رکھنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کے ماحول میں جبکہ یہودی تو روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، ان کا تو معاملہ ہی کیا ہے، وہ کیا نماز، کیا روزہ اور کیا دین کی زندگی، وہ تو اپنی تورات سے بھی دور ہے، اپنے نبیوں اپنے نبی کی تعلیمات سے بھی دور ہے. تو آج تو یہودیوں کا طریقہ بھی نہیں رہا، اس لیے تو مشابہت والی بات بھی اس درجے کی نہیں. لہذا 3 روزے رکھیں اعلیٰ درجہ، 2 روزے رکھیں متوسط، اور کم سے کم اگر عاشورہ کا روزہ رکھیں تب بھی درست. کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام. پہلا کام محرم کے مہینے کو محترم سمجھنا، دوسرا یہ کہ اس مہینے میں روزوں کی کثرت کرنا، تیسرا یہ کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا، جس کا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. چوتھا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق عام روٹین سے کچھ اچھا خرچ کرنا. مشکات شریف کی روایت ہے، شعب الایمان کا علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کی، خرچ کرنے میں، نفقہ کرنے میں، خرچ کرنے میں وسعت کی، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو وسعت عطا فرماتا ہے. یہ حدیث میں نے اس کی مشکات شریف کے اندر بھی ہے، شعب الایمان کا علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی ہے. اگرچہ یہ بات واضح رہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث کے باوجود بھی چونکہ یہ کئی سندوں سے مروی ہے، اور محدثین کے نزدیک یہ ضابطہ ہے کہ کوئی ضعیف حدیث اگر کئی سندوں سے آئے تو اس کے اندر قوت آتی ہے. چنانچہ جمہور محدثین کا اس بارے میں، اس حدیث کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ باوجود ضعیف ہونے کے یہ حدیث قابل عمل ہے. اور بعض محدثین نے تو اپنا تجربہ بھی ظاہر کیا ہے کہ میں نے اس پر تجربہ کر کے دیکھا ہے اور میں نے اس حدیث کو ایسے ہی پایا. آپ بھی کر کے دیکھیں. تو چونکہ حدیث سے ثابت ہے، حضرات محدثین نے اس کو تسلیم کیا ہے، یہ کرنے کا کام، چوتھے نمبر پر کرنے کا کام اس کو اپنا ہے. لیکن اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ وسعت کرنے کا مطلب حلیم پکانا نہیں ہے. بعض لوگ حلیم پکا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث کا ہے وسعت کو. کوئی مخصوص ڈش بنانے کا حدیث میں تذکرہ نہیں. آپ گھر میں عام روٹین سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز پکا لیں، یہ بس کافی. اس کے لیے مخصوص حلیم کی شکل اپنانا جو ہمارے یہاں عام طور پر مخصوص طبقے کی غمازی کرتا ہے، یہ طریقہ درست ہے. اسی طرح حدیث کے مطابق اپنے گھر والوں پر وسعت کرنے کا تذکرہ ہے، سارے محلے پر وسعت کرنے کا تذکرہ نہیں. اسی لیے علماء نے اس حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہے بطور خاص کہ سارے محلے میں تقسیم کرنا، یہ سوچ کر کہ جی آج کے دن تقسیم کرنا چاہیے، اب ادھر سے ادھر جا رہی ہے پلیٹ، ادھر سے ادھر آ رہی ہے، گلی محلے میں ایک دوسرے کے گھر میں دے رہے، یہ طریقہ یاد رکھیے یہ خرافات میں سے، یہ رسم و رواج کی چیزیں ہیں، یہ لوگوں کی اپنی گڑی ہوئی چیزیں. حدیث میں جتنا آیا ہے اتنا لینا چاہیے. من وسع علی عیالی، جس نے اپنے عیال پر، آپ کے سارے گلی محلے والے ہیں جو عیال تھوڑی، اپنے گھر کے اندر اگر آپ روٹین میں آپ روزانہ کچھ پکاتے ہیں، آج اچھی بنا لیں، 1 سے 2 ڈش بنا لیں، کوئی میٹھی ڈش بنا لیں، کچھ بھی کر لیں. تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ حلیم کی مخصوص شکل میں اس کو وسعت کرنے کا نام نہیں دیا جا سکتا. دوسرا، سارے محلے میں تقسیم کرنے کو وسعت نہیں کہتے. کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام. 5واں اور آخری کام یہ کہ اس مہینے کے اندر ہر شخص جانتا ہے جتنی خرافات ہوتی ہیں، جتنی رسم و رواج کی چیزیں ہوتی ہیں، نوحے پڑے جاتے ہیں، مرثیے پڑے جاتے ہیں، ماتم کیا جاتا ہے، تعزیے نکالے جاتے ہیں، اسی طرح کالے کپڑے سلوائے جاتے ہیں. بہت کثرت سے یہ رواج چند سالوں میں سنیوں کے اندر بھی آ گیا. عجیب بات یہ، تم سنی ہو، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے ہو، صحابہ کے طریقے پر چلتے ہو، تمہارے کپڑے کالے ہو گئے، یہ کیسے آتا ہے؟ یہ تو ایک مخصوص طبقے کی غمازی ہے. یہ تو مخصوص طبقے کا طریقہ ہے کہ جیسے محرم الحرام آیا، گھروں کے اندر کالے جھنڈے لگا دیے اور اسی طریقے سے اپنے کپڑے کالے سلوا دیے، اپنے ہاتھوں پہ کالی پٹی باندھ دی. یہ تو اس طبقے کا کام ہے کہ جس کی زبانیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہوئے نہیں کرتے. یہ تو اس طبقے کا کام. تم کس طبقے کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، تم صحابہ کے ماننے والے ہو، صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، کالے کپڑے پہن رہے ہو. عجیب بات ہے.
عجیب بات، سمجھ میں نہ آنے والی بات. میں وہی بات آپ سے پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں. جب انسان علم حاصل نہیں کرتا، علم والوں سے رابطہ نہیں رکھتا، دین سے دور ہوتا ہے، جہالت کے اندھیروں میں جاتا ہے، تو پھر جو کچھ بھی معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لوگ ننگے ہو کے ناچیں گے، سب ناچنا شروع کر دیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ سب ناچیں تو ہم بھی ناچیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کچھ دین بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، علم بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے. کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں. یہ سب بدعات. محرم الحرام کے مہینے کے اندر جس طریقے سے بدتمیزیاں اور جس طریقے سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اسلام کے دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہ سب ایک انسان اگر دین کو تھوڑا سا بھی سمجھتا ہے تو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. سبیریں لگانا، پھر لوگوں کو پانی پلانا، اسی طرح کالے کپڑے سلوانا، حلیم کی دیگیں چڑھانا، اسی طریقے سے جو ہے ماتم کرنا یا ماتم کرنے والوں کو دیکھنا. حدیث میں نبی علیہ السلام نے نوحہ کرنے والی عورت اور نوحہ کرنے والی عورت کے نوحے کی طرف کان لگانے والا، اس پر بھی لعنت فرمائی. غور کیجیے گا، صرف نوحہ کرنے والی نہیں، نوحہ کرنے والی کوئی عورت نوحہ کر رہی ہے اور کوئی اس کی طرف کان لگائے کہ میں ذرا سنوں کہ کیا کہہ رہی ہے، کان لگا کر اس کو سننے والے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے. لعن اللہ النائحہ والمستمع. اللہ کی لعنت ہو نوحہ کرنے والی عورت پر اور اس کی طرف کان لگانے والے پر. آج ہم اگر نوحہ نہیں بھی کر رہے ہوتے، ماتم نہیں بھی کر رہے ہوتے، میڈیا پر بیٹھ کے نوحہ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے، ماتم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، جی دیکھو بچوں یہ کیسے نوحہ کر رہے ہیں، دیکھو کیسے ماتم کر رہے ہیں، کیسے زنجیر زنی کر رہے ہیں، کیسے اپنے جسد کو لولہان کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے محرم کا مہینہ منایا جاتا ہے. آج ان کو یہ باتیں سنائیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو اسلام کا طریقہ ہے، جو شریعت کا طریقہ ہے. اپنے بچوں کو اسلام کی صحیح تعلیم دے کر دنیا سے جائیے تاکہ آپ کے بچے آپ کے پیچھے گمراہ نہ، آپ کے پیچھے آپ کے بچے فتنوں کا شکار نہ. یہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کا طبقے کا یہ جو ہے طریقہ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر یہ سارا طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر جو کرتے ہیں وہ بھی اپنی مخصوص عبادت گاہوں کے اندر، اپنی مخصوص جگہوں کے اندر نہیں، سڑکوں پر نکل کر نیٹ بند، سم بند، سب کو پریشان کر کے، یعنی پورے ملک کو بینڈ کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ ہم پاور دیں. یہ ماحول کچھ سالوں سے کتنا بڑھتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا. میں آپ سے عرض کروں، اس میں ہم لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے کہ ہم خاموش تماشائی بن کر صرف تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم خاموش تماشائی بن کے اپنا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں آواز اٹھاتے، ہم نہیں کھڑے ہوتے، ہم نہیں بولتے یہ کہ بھائی اپنی عبادت گاہوں کے اندر اگر یہ طوفان بدتمیزی کرنا ہے اپنے باڑوں کے اندر جا کے کرو. کیوں سڑکوں پر آ کر سارے لوگوں کو پریشان کرنا؟ اس میں آپ سوچیں کہ جب نیٹ بند ہوگا تو سم بند ہوگی، کتنے ایمرجنسی کیسز ہوں گے، کتنے لوگوں کی پریشانیوں کے حادثات کے معاملات لیکن سب کٹ جاتا ہے. بیٹھے رہے گھر کے اندر، اس موقع پر صرف کیا ٹی وی کھول کے خود بھی اور بچوں کو نوئے دکھاؤ، مرثیے دکھاؤ، تعزیت دکھاؤ. میرے دوستوں خدا کے لیے اس چیز سے بچیے. یہ محرم کی اتنی خطرناک چیز ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو 5ویں نمبر پر ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ ہمیں ایسی ساری خرافات کا بائیکاٹ کرنا ہے، ایسی ساری رسم و رواج کی چیزوں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ ہے، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کے گالی دینے والے یہ اسلام کے نام لیوا ہے. بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو اسلام کا نام دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے اور ماتم کرنے، آپ نے کالے کپڑے سلوانے، کالے کپڑے پہننے والوں پر لعنت فرمائی. ایسی تمام شکلوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحے سے متعلق ان سب کی آپ نے روایت میں آپ نے کھل کر بیداری فرمائی. آپ نے فرمایا انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، فرمایا کہ میں بری ہوں اس شخص سے جو غم کی وجہ سے اپنا سر منڈوائے، جو غم کی وجہ سے روز زور سے چلا چلا کر روئے، اور جو اپنا گریبان پھاڑے، میں ایسے شخص سے بری ہوں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا اس کے اوپر لعنت ہے، ایک روایت میں آپ نے فرمایا لیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق لیس منا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بنا والجاہلیہ.
اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو اپنے رخسار پیٹے. غم کی وجہ سے رخسار پیٹتے ہیں، خاص طور پر عورتوں میں بھی جب مصیبت یا کوئی غم پڑتا ہے تو چہرہ پیٹتی. آپ نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو غم کی حالت میں اپنے رخسار پیٹے، جو اپنے گریبان پھاڑے، اور جو زمانہ جاہلیت کے پکارنے کی طرح سے چیخ و پکار شروع کرتے. اس کا مطلب یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، آج تک وہ جاہلیت کی چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ میری امت کے اندر 4 چیزیں چلتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. اگرچہ ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے 4 چیزوں سے، لیکن آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے ختم نہیں ہوگی، قیامت تک چلتی رہے گی. سب سے پہلی چیز اپنے حسب نسب پر فخر کرنا. میں ایسا، میں ویسا، میں فلاں خاندان کا، میں فلاں باپ کا بیٹا، میں فلاں خاندان، میں فلاں برادری، میں فلاں برادری سے. بھائی برادری کیا چیز ہوتی ہے، قومیت کیا چیز ہوتی ہے؟ تم مسلمان ہو، اعمال والے ہو، بس یہ سب سے بڑا تمہارا تعلق ہے، باقی کسی بھی برادری سے تم تعلق رکھتے. پہلی چیز حسب نسب پر فخر کرنا. دوسری چیز دوسرے کے نسب پر کام کرنا. تمہارا نسب ایسا، تمہارا نسب ایسا، تم نیچ خاندان کے ہو، تم نیچ برادری کے ہو. یہ چیزیں چلتی رہیں گی. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستاروں کے ذریعے سے بارش کرنا. ستاروں کے ذریعے سے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ بارش جب ہوتی تھی تو بارش کو کہتے تھے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. حالانکہ بارش کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ کے حکم سے ہوئی. ہوائیں کس کے حکم سے چلی؟ اللہ کے حکم سے چلی. مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے. لیکن آج اگر بارش نہ ہو تو آپ بارش کے علاوہ بھی دوسری چیزوں میں دیکھیں. ہم نے اپنی زندگی کی قسمتوں کو ستاروں سے جوڑ رکھا ہے. یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا. پرومس کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں کی لکیریں دکھا رہے ہیں، قسمت کا حال معلوم کر رہے ہیں. میرا ستارہ یہ ہے، میرا ستارہ وہ ہے، میرا ستارہ فلاں برج میں، میرا ستارہ گردش میں، میں بھی کچھ نہ کروں، مجھے فلاں نے منع کر دیا ہے، ابھی میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ستارہ ابھی فلاں برج میں. نعوذ باللہ من ذالک. کیا طوفان بدتمیزی ہے یار. یہ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. آپ اخبار اٹھا لیجیے، میگزین اٹھا لیجیے، آپ کو بڑے بڑے اس طرح کے ستاروں کے ملیں گے، پامسٹری کے. ان چیزوں سے بچیے، ان کا حقیقت کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. بچے کا نام رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی اس کا ستارہ فنا اور اس کا ستارہ فنا، اس کا نام کا پہلا ہر شین سے کوئی نام بتائے. یہ چیزوں کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے. صحابہ کے نام پر نام رکھیں، جو آپ کو پسند ہے رکھیں. یہ کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا ستارہ فنا ہے، اس کا نام شین سے شروع ہونا چاہیے. بتائیے شین سے شروع ہونے والے نام بتائیے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی شین سے شروع ہونا ہے، میں کہتا ہوں بھائی شین سے کیوں، سین سے کیوں نہیں، با سے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں اس کا ستارہ فنا ہے، اس کا شین سے شروع ہونا چاہیے. کیسی عجیب تماشے ہیں اس طرح کی چیزیں. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز آپ نے فرمایا نیاحہ، یعنی نوحہ کرنا، ماتم کرنا، مرثیے پڑھنا، غم منانا، چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا. یہ ساری جو بدتمیزیاں، طوفان بدتمیزیاں محرم کے مہینے کے اندر ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے پیشن گوئی کر دی کہ یہ میری امت میں ہوں گی. اور ہو رہی، کیونکہ میرا نبی بھی سچا، میرے نبی کی ہر بات سچی. یہ ہو رہی ہے تو یہ تو ختم نہیں ہوگی. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان چیزوں سے بالکل اپنا کنارہ کشنا ہے. ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم صحابہ سے محبت رکھنے والے، صحابہ پر جانثاری رکھنے والے، صحابہ پر سو جان سے فدا ہیں. ہم صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر نہیں چل سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانیں صحابہ کے تذکرے سے جو ہے گندی ہوتی ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دینا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے. خدا کے لیے آپ سنیے، اس بات کو سمجھیے. آپ کا تعلق رافضیت سے نہیں ہے، آپ شیعہ گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. اس حقیقت کو سمجھیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمیں اسلامی طرز زندگی کو اپنانا ہے. اللہ پاک ہم سب کو محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہونے والی ان ساری بدعات اور خرافات سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی روکنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا